آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ دوں گا. انتہائی آسان، مطلب یہ ہے کہ اگر جس کو کچھ بھی نہیں پتہ نا، وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ لے گا تو اسے انشاءاللہ ساری معلومات ہو جائے گی اور ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ویڈیو صرف ان کے لیے جنہوں نے گریجویشن کی ہے، جن کی پاکستان میں 16 ایئر ایجوکیشن ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے یہ گریجویشن کیا ہے تو وہاں سے آپ نے نا پروفیشنسی لیٹر لے لینا ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آئٹس بھی کر سکتے ہیں، آئٹس بیسٹ ہے. اور ایجوکیشن کے لیے اسٹڈی ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو آئٹس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 6+ بینڈ. پی ٹی بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، لیکن جو بیسٹ آپشن ہے، بیسٹ سے بیسٹ آپشن ہے وہ آئٹس ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پھر اس کی ضرورت بھی پڑے گی اور انگلش آپ کو لازمی آنی چاہیے یہاں. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ، اگر آپ کے پاس پروفیشنسی لیٹر ہو گیا، گریجویشن ہو گئی، کوشش کریں آپ کے پاس کم سے کم گیپ ہو تب یونیورسٹی آپ کو جلدی سے آفر لیٹر بھی دے دے گی، اور ویسے زیادہ بھی دیتی، 5 سال تک جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کم سے کم ہو تب آپ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایمبیسی کی طرف سے انٹرویو بھی نہیں آئے گا اور آپ کا جو ہے نا سارا سسٹم جو ہے نا سموتھلی ہوگا. تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ آئٹس کر لیں. پھر اسٹیپ یہ ہے کہ جہاں آپ کے ریلیٹیو ہیں یو کے میں، وہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے ریلیٹیو کس شہر میں وہ رہتے ہیں، اور کیونکہ یہاں جو ہے نا ایکوموڈیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو وہاں کوئی یونیورسٹی جو ہے نا جہاں آپ کے ریلیٹیو رہتے ہیں وہاں یونیورسٹی آپ دیکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا، کیونکہ ایکوموڈیشن کا جو خرچہ ہے نا وہ آپ کا بچ جائے گا. اور یونیورسٹی دیکھیں، جو زیادہ تر جو یونیورسٹی ہے نا جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے وہ اسکالرشپ آفر کرے، تو ایسی یونیورسٹی کو ریکمینڈ کریں، اور کوشش کریں کہ یہاں جو ہے نا لگ بھگ گریجویشن کی جو فیسز ہیں، وہ ماسٹر کے لیے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کی جو فیسز ہیں وہ لگ بھگ 18,000 پاؤنڈ 15,000 پاؤنڈ. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا تھوڑی اسکالرشپ دے دیتے ہیں، 3,000 پاؤنڈ، کبھی 2,000 پاؤنڈ، کبھی 1,000 پاؤنڈ. بہت ساری یونیورسٹی جو ہے نا ویرائٹیز آف اسکالرشپ جو ہے نا وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے آفر کر رہی ہیں. تو پہلے اسٹیپ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے آئٹس کرنا ہے. دوسرے اسٹیپ آپ کی جہاں ریلیٹیو رہتے ہیں وہاں اکوموڈیشن چوز کرنی ہے. اور تیسرے اسٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ وہ یونیورسٹی کون کون سی اسکالرشپ دے رہی ہے، کیونکہ یہاں فیسز کا بہت زیادہ مسئلہ ہونے والا ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ ورک کی بھی تھوڑی سی لیکیج ہے، کام مشکل سے ملتا ہے اسٹوڈنٹ کو. اور آپ کو پتہ ہوگا اسٹوڈنٹ کو لیے جو الاؤ ہے وہ 20 آور ورک الاؤڈ ہے، تو پھر فیسز نکالنی مشکل ہوں گی. تو آپ کو میں ایک اسکالرشپ ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ جہاں چیک بھی کر سکتے ہیں. دا گریٹ اسکالرشپ ہے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ، ترکش اسٹوڈنٹ اور 1-2 ملیشین اسٹوڈنٹ کو وہ آفر کرتے ہیں اپ ٹو 10,000 پاؤنڈ. اس کی جو ہے نا مختلف یونیورسٹیز کی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جس یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا جو CGPA ہے وہ 3+ ہو پچھلے ماڈیول میں یا پچھلے کورس میں، اور اس کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہو، اور آپ کے پاس UK کی کسی یونیورسٹی کا انکنڈیشنل آفر لیٹر ہو. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور جب آپ کے پاس آپ نے یونیورسٹی بھی چوز کر لی تو بس آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اپلائی کریں، اور پھر آپ کا وہ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. آپ نے کریڈیبلٹی انٹرویو پاس کرنا ہے، اور پھر یونیورسٹی کا جو ہے نا نیکسٹ 4تھا-5واں اسٹیپ یہ آئے گا کہ آپ کو جو وہ فیس دینی ہوگی. پھر آپ فیس دیں. فیس دیتے وقت یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ یار میری فیس جو ہے نا وہ آپ پے کر دینا، کیونکہ پاکستان سے جب میں فیس پے کر رہا تھا وہ بہت زیادہ ٹیکس، قریباً میرے اوپر اس وقت ٹیکس لگ رہا تھا 3.5 لاکھ روپے میرا ٹیکس لگ رہا تھا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اس میں میرا ٹیکس پے کر دے، تو اس بھائی نے میرا ٹیکس پے کیا بڑے اچھے. اس کے ساتھ وہ شہزاد بھائی ہے، میرا دوست ہے، پچھلی ویڈیو میں نے اس کے ساتھ اپلوڈ بھی کی تھی. اور جب آپ کا فیس پے ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پھر وہ آپ کا انٹرویو اگر کریڈیبلٹی پاس ہو گیا تو پھر آپ کو وہ بھیجیں گے کیش لیٹر. جب آپ کو کیش لیٹر مل گیا تو یہ سمجھیں آپ کا ویزا جو ہے نا وہ 90% کنفرم ہو گیا ہے. آپ کو کیش مل گیا نا یونیورسٹی کی طرف سے، یہ سمجھے یہ اخیرا جو ہے نا یونیورسٹی کا آخری پروسیس ہوتا ہے کیش. وہ ایک لائسنس نمبر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ جس پہ نا یہ سمجھے اسپانسرشپ ہے یونیورسٹی کی طرف سے. وہ جب اسٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ 90% جو ہے نا آپ کا ویزا لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا مطلب 10% چانس ہوتے ہیں ریجیکشن کے. کیوں؟ اس کے بعد پھر آتا ہے ایمبیسی کا سٹیپ.
تو ویزا جو ہے نا وہ ٹوٹلی ایمبیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے یو کے ویزا اپلائی کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے تو آپ کسی کنسلٹنٹ کو 5-7 ہزار روپے دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اپلائی کر دے گا. آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اتنا اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں. اس میں جو ہے نا یس نو کے سوال ہوتے ہیں, آنسر ہوتے ہیں, ایسے آنسر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے کسی ملک کا, نہیں کیا بھائی, اگر کیا ہے تو یس کر دیں, نہیں کیا تو نو کر دیں. کبھی آپ نے کوئی مطلب کرمنل ریکارڈ ہے آپ کا, یس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں, نو کر دیں. تو بس ایسے یس نو کے آنسر ہوتے ہیں. تو بس آپ نے وہ یس نو کے آنسر کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف 3-4-5 بہت ہی آسان ڈاکومنٹ ہیں. ایک آپ کو ہوگا کیس لیٹر جو آپ کو یونیورسٹی نے دیا, اس کے اوپر ایک لائسنس نمبر ہوگا, آپ کا اسٹوڈنٹ نمبر ہوگا, اور اس کے بعد ہوگا انکنڈیشنل آفر لیٹر جو یونیورسٹی کو آفر لیٹر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہوگا, آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی. اچھا, بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. بڑی آسان سی چیزیں ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں بھی, کہ مثال کے طور پر اگر آپ گریجویشن آپ ماسٹرز کے لیے یہاں آ رہے ہیں, آپ کا کورس جو ہے نا وہ 1.5 ایئر کا ہے, مطلب 1 سال اور 1.5 سال کا, 1.5 ایئر. تو آپ کو جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ ضرورت پڑے گی. میں آپ کو اس کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں. اکثر لوگوں کا ویزا جو ہے نا وہ بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی فیس آپ نے پے کی ہے, مثال کے طور پر آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان سے جاتے ہوئے آپ نے انیشیل ڈپازٹ جو ہے وہ 5,000 پاؤنڈ 5,000 پاؤنڈ آپ نے پے کیا ہے, اور آپ کی جو ٹوٹل فیس ہے وہ 18,000 پاؤنڈ 18,000 پاؤنڈ ہے. تو آپ کو بس یہ فارمولہ لگا لیں کہ جو ریمیننگ فیس ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو. ریمیننگ فیس مطلب میں نے 5,000 پاؤنڈ پے کیا تو 13,000 پاؤنڈ ریمیننگ فیس ہے. اور 2025 ان کے لیونگ ایکسپینس بھی زیادہ ہو رہے ہیں. وہ میرے حال میں ان کا ہو گیا جی 10,136 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ لیونگ ایکسپینسو ہے نا گریجویشن اسٹوڈنٹ کے لیے. یہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں یہ چیزیں آپ کے پاس 2 اکاؤنٹ میں, اور کچھ پیسے اوپر رکھا دیں, کیونکہ جو ہے نا وہ کبھی پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے نا اوپر چلا جاتا ہے, کبھی پاؤنڈ کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے, تو تھوڑے سے آپ زیادہ پیسے اس کے اوپر رکھوا دیں. یہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ کا آسان سا فارمولہ ہے. تو بینک سٹیٹمنٹ کا ایک آپ لگا لیں, اور سیدھا جا کے جو ہے نا وہ یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے ویزا فائل کریں, اور پھر انشاءاللہ ڈیسیژن کے لیے ویٹ کریں. اور انشاءاللہ اگر آپ کی ساری چیزیں سموتھ ہوئی, اگر آپ کو یہ ایمبیسی نے NSF کا میسج نہیں کیا, یا کہ آپ کی جو ہے نا وہ نوٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے آپ کی اپلیکیشن, تو انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے نا 10-12 دنوں میں, یا زیادہ سے زیادہ لیا تو 15 دنوں میں آپ کا لگ جائے گا. اور اگر نوٹ اسٹریٹ فارورڈ کی جو ہے نا میل آ گئی تو پھر آپ کا ڈیلے ہو سکتا ہے, مطلب 1 مہینہ 21 دن, تو وہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ تھا انشاءاللہ پروسیس. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں. ابھی تو یہ ویڈیو میں نے تب بنائی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھے میسج کر رہے تھے کہ بتا رہے تھے کہ یار آپ پروسیجر بتائیں کیسے ہوگا, تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بنا دیں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اوپر بنائیں گے, کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی چوز کرنی ہے, کس جگہ چوز کرنی ہے, اور اس بارے میں انشاءاللہ.